بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 4 محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو غم، قربانی، صبر حق اور ظلم کے درمیان ایک ناقابل فراموش تصادم کا آئینہ دار ہے۔ یہ دن اس تسلسل کا حصہ ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے روانہ ہونے، کوفہ کی عوام کے خط پیغامات اور یزید کے جبری بیعت کے انکار سے شروع ہوا تھا۔ 4 محرم کا دن وہ موڑ ہے جب کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے اور یزید کے ظلم و جبر کی فوج کے درمیان قافلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا اور تاریخ کی وہ گھڑیاں شروع ہو چکی تھی جن میں قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھایا جانا تھا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خیمے لگ چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور جانسار ساتھی سادہ دل، پرعزم اور مظلوم تھے۔ پانی بند ہو چکا تھا، رسد نہ تھی، مگر ایمان کی روشنی روشن تھی۔ اس دن عبداللہ بن زیاد نے کوفہ میں اپنے خطبے کے ذریعے ایک نیا مرحلہ شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جو حسین سے بیعت نہیں کرے گا اس کا انجام موت ہوگا۔ کوفہ کی عوام جو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر مدعو کر چکی تھی، اب ڈر کے مارے خاموش ہو گئی تھی۔ وہی زبانیں جو لبیک یا حسین کہہ رہی تھی اب یزید کے خوف سے بند تھی۔ عمر بن سعد جو ایک ظاہری طور پر دیندار انسان تھا، کوفہ کی طرف سے امام کے خلاف لشکر تیار کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کے دل میں کچھ تذبذب تھا، مگر دنیا کی حرص اور حکومت کی لالچ نے اس کی سوچ کو مغلوب کر دیا۔ اسے حکم ملا کہ 4000 کا لشکر تیار کرے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گرد گھیرا تنگ کرے۔ اس کے بعد اسے ایک ایک کر کے اور بھی لشکر آئیں گے۔ یزید بن رکاب، شمر بن ذیل جوشن اور دوسرے ظالم کمانڈر اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ کربلا پہنچنے لگے۔ وہ اس ایک مظلوم قافلے کو نیست و نابود کرنے پر تل چکے تھے جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ باطل کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دن کربلا میں ایک ایسی روحانی تبدیلی کا آغاز بھی ہوا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہربن یزید ریاحی جو پہلے امام کے قافلے کو روکنے والوں میں شامل تھا، وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار، گفتار اور دعاؤں کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے۔ وہ خود کو گنہگار تصور کرتا ہے اور امام کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ عزت وقار کے ساتھ اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ ہربن کا یہ فیصلہ کربلا کی جنگ میں ایک بہت بڑا سبق بن گیا کہ جب بھی حق کی پہچان ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر کے انسان راہ نجات پا سکتا ہے، چاہے ماضی میں اس سے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوئے ہوں۔ 4 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک اور قابل ذکر اقدام کیا۔ آپ نے اپنے خیموں کو اس انداز میں نصب کروایا کہ ایک طرف پشت پر فرات کا کنارہ اور باقی اطراف پر خندقیں کھدوائی تاکہ دشمن ہر سمت سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ انتظام نہ صرف حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے۔ وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ اگر دشمن نے حملہ کرنا ہی ہے تو سامنے سے آئے، پیچھے سے وار کرنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گفتگو بھی اسی دن اہل بیت اور ساتھیوں سے بہت معنی خیز تھی۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یزیدی لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے،
تم میں سے جو چاہے رات کی تاریکی میں چلا جائے، میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھوں گا، مگر کربلا کی مٹی پر کھڑے وہ عاشق وفا، وہ با وفا بندے، وہ انصار، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کسی نے اپنی جان، اولاد، خاندان، سب کچھ امام پر قربان کرنے کا عہد کیا۔ حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، قاسم بن حسن اور دوسرے جوان سب اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور اہل بیت کے بچوں سے گفتگو کی۔ آپ نے سب کو محبت، صبر اور توکل کا درس دیا۔ بچوں میں ایک خاص جوش تھا، وہ جانتے تھے کہ ان کا امام ان سے کیا امید رکھتا ہے۔ حضرت علی اصغر جیسے معصوم بچے بھی اس قافلے کا حصہ تھے جن کی معصومیت بعد میں ظلم کے خلاف خاموش گواہی بن گئی۔ لشکر یزید نے کربلا کے میدان کو قید خانہ بنا دیا تھا، پانی بند کر دیا گیا، سورج کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا، خیموں میں بچوں کی پیاس کی شدت اور بزرگوں کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 محرم وہ دن تھا جس نے اہل بیت کے لیے جسمانی نہیں بلکہ روحانی ابتلا کا آغاز کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل پر جو بوجھ تھا وہ نہ صرف اپنے خون کا بلکہ اپنے اہل بیت کی پیاسے بچوں کا تھا۔ ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر سانس امام کے لیے ایک امتحان تھی، مگر وہ صبر کا پہاڑ بنے کھڑے رہے۔ اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے لشکر میں بعض افراد کو دعوت فہم دی۔ عمر بن سعد کو بار بار پیغام بھیجا گیا کہ جنگ نہ کرو، میں فتنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ امام نے قرآن، سنت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بات کی۔ امام نے قرآن، سنت، رسول اور عدل کی روشنی میں بات کی، مگر دنیا پرستوں کے کان بند ہو چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد صرف یزید کی رضا حاصل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ 4 محرم کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی پہچان مشکل نہیں مگر اس پر ڈٹ جانا عظمت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ صبر، قربانی، ایثار، صداقت اور توکل کس کو کہتے ہیں۔ ان کے سامنے دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، مگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور مظلوموں کی رہبری کا جذبہ تھا۔ 4 محرم کا دن قربانی، غیرت، صداقت اور حوصلے کی ایک ایسی داستان ہے جو ہر سال محرم میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی حق پر گزارنا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل مقصد حیات ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہربن یزید جیسا سپاہی توبہ کر کے نجات پا سکتا ہے تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں سچائی اور حق کو اپنا کر حسینیت کے کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔